میں سے چونکہ تھا، ابو جہل پوچھتا ہے، اے بڈھی، سنا کہ تو محمد کا دامن تھام چکی ہے؟ حضرت سمیہ نے کہا، جو تو نے سنا وہ سچ ہے، میں محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ اے بڈھی، تو جانتی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ سمیہ نے کہا، ابو جہل، میں جانتی ہوں کہ اس کی سزا موت ہے۔ عمر میری بڑی ہے لیکن ایمان میرا تازہ ہے۔ جسم کے اعتبار سے بوڑھی ہو چکی ہوں، جذبے اور ایمان اور محبت اور عشق اس معنی میں جوان ہوں۔ آج ایک سمیہ 80 سالہ بوڑھے کا مقابلہ ابو جہل سے نہیں، یہ ایمان کا مقابلہ کفر سے ہے۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، مجھے جو کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود ابو جہل، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھتی، تو اسی اس میدان کی طرح میدان میں لا کر کھڑا کرتا ہے اور اپنے غلاموں کو کہتا ہے کہ اس بڈھی کے دونوں پیروں کو دو الگ رسیوں سے باندھا جائے، اور پھر حکم دیتا ہے اس پیر کی رسیوں کو اس طرف کے اونٹوں سے باندھ دیا جائے، اس پیر کی رسیوں کو اس طرف کے اونٹوں سے باندھ دیا جائے۔ اب پھر کہتا ہے سمیہ سے کہ سمیہ، تیرے بڑھاپے پہ ترس آتا ہے، میں نے سزا کی شکل بھی تیار کر رکھی ہے، اب بھی ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں محمد کا دامن چھوڑتی، تجھے اب بھی میں تجھے زندگی بخش دوں۔ حضرت سمیہ کہتی ہے، تجھے کیا معلوم، تجھے جینے پہ مزہ آ رہا ہے، مجھے اس وقت مرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ منائے جلسہ، منائے تاریخ و ماتم، کرو اپنی بیویوں کو جدا، مارو اپنے سینے، پہنو کالے کپڑے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان پر تو تمہارا اختلاف ہوگا، لیکن سمیہ پر تو اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم جیسے عالم بے مثال کے سامنے یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں، ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت اور ان کے ایمان پر تو اس جماعت کا اختلاف ہے، لیکن حضرت سمیہ کی شہادت پر اختلاف نہیں ہے۔ جب شہید کربلا کا ماتم مناتے ہو، شہید کربلا پر رونے والے کون تھے؟ اس کی بیوی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ سمیہ کی شہادت پر تو میرا نبی رو رہا ہے، ماتم مناؤ۔ سمیہ کی شہادت پر میرا نبی رو رہا ہے، ماتم مناؤ۔ حضرت سمیہ کہتی ہے کہ مرنے میں مزہ آ رہا ہے، تجھے کیا معلوم کہ شہادت کی موت کا مزہ کیا ہے؟ آخر کار ابو جہل کہتا ہے کہ دوڑاؤ اونٹ، ادھر سے دوڑتے ہیں اونٹ، ادھر سے دوڑتے ہیں اونٹ، اور دونوں پیر اس طرف سے بندھے ہوئے ہیں۔ تصور میں اس منظر کو لاؤ تو حضرت سمیہ کی لاش ایسے دو ٹکڑے ہو گئی جیسے سیب کو دو ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ کس کس کی شہادت کو یاد کرو گے؟ کس کس کا ماتم مناؤ گے؟ ہر دن ہر لمحہ شہیدوں کی تاریخ ملے گی، ہر صفحہ شہیدوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر شریعت کے مسائل کو بدلنا یہ زبردست گمراہی ہے میرے دوستو۔ یہ کیا کیا رسم و رواج شروع ہو گئے، کبھی میاں بیوی کو جدا کیا جاتا ہے تو کبھی پنجے بٹھائے جاتے ہیں، ان پر پھول کے محلے ڈالے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے بھی ایک چیٹی آئی ہے کہ شربت پلایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے۔ حسین پیاسے تھے اور آپ شربت پیتے؟ یہ محبت ہوئی کہ نفرت ہوئی، دوستی ہوئی کہ دشمنی ہوئی؟ حسین کا بچہ علی اصغر میدان کربلا میں پیاس سے تڑپ چکا، کیا وہ واقعہ صحیح نہیں؟ تمام کتابوں میں بلا اختلاف لکھا ہے۔ علی اکبر، علی اصغر، علی اکبر کا نام زین العابدین، علی اصغر تو اسی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ڈیرے سے آواز آتی ہے، حضرت امام حسین کو بلایا جاتا ہے،
رونے کی آوازیں. اندر جاتے حضرت حسین, پوچھتے کیا؟ بی بی زینب کہتی ہے کہ سرتاج بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا ہے, چند قطرے اسے پانی مل گئے تو زندگی کا موقع مل جائے گا. ایک باپ ہوتا ہے, فوراً علی اصغر کو لے کر, شربت پینے والوں تمہارے لیے واقعہ. علی اصغر کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 9 محرم کو باہر نکلتے ہیں اور دشمن فوج کو پکار کر کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, یہ بچے نے تمہارا کیا بگاڑا. یہ صرف ہماری کتابوں کا واقعہ نہیں, بالاتفاق واقعہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے, پیش کر رہا ہوں. تمہاری دشمنی, تمہاری لڑائی, تمہارا جنگ, تمہاری جنگ, تمہارا جہاد مجھ سے ہے, یہ بچہ معصوم. ادھر جو فرات دریا بہتی ہے, جانور پانی پی سکتے ہیں اور اہل بیت نہیں پی سکتا, یہ کیا ظلم ہے. یہ بچہ میرا چند قطرے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, اسے چند قطرے پانی مل گئے, انشاءاللہ اسے زندگی مل گئی. دشمن سے ایک تیر آتی ہے, تیر پھینکنے والا کہہ کر پھینکتا ہے کہ حسین تیرے بچے کو پانی نہیں تیر ملے گا. وہاں سے تیر لگاتا ہے, نشانہ باز تھا, علی اصغر کے گلے پہ آ کر تیر لگ جاتی ہے. ایک باپ کے گود میں بیٹے کی شہادت ہوتی ہے, باپ کے گود میں بیٹے کی شہادت ہوتی ہے. ماتم منانا ہے تو پورا مناؤ. ماتم کا بھی دعویٰ کرتے ہو, شربت بھی پیتے ہو, ماتم کا بھی دعویٰ کرتے ہو, کھچڑا بھی کھاتے ہو, ماتم کا بھی دعویٰ کرتے ہو, خوشیاں بھی مناتے ہو, آخر کوئی ایک روپ تو پیش کرو, گرگٹ نہ بنو جو ہر روپ اختیار کرتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً تاریخ میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے, امت کا بہت بڑا نقصان ہے. بڑی تاریخیں ہیں اپنی جگہ پر, لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو, محرم کے فضائل سے حضرت حسین کی شہادت کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت کا محرم کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آقا کی جو احادیث محرم کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے وہ آج بھی باقی ہے. آقا نے فرمایا محرم کا مہینہ ہر دور میں مقدس گزرا ہے, اور محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہر نبی کی امت نے رکھا ہے. چنانچہ نبی نے فرمایا, اپنی امت کو سبق دیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو. کسی صحابی نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا ہے کہ یہودیوں نے بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان سے زیادہ ہم کو نبیوں سے محبت ہے. آئندہ سال تک اگر میں زندہ رہوں تو میں 2 روزے رکھوں گا, اگر میں زندہ نہ رہوں تو تم 2 روزے رکھنا. 10ویں کے ساتھ ایک 9ویں کا جوڑ لو, یا نہیں تو 10ویں کے ساتھ ایک 11ویں کا جوڑ لو. روزے کا مہینہ ہے, خوشی کا مہینہ ہے, بڑا مقدس مہینہ ہے. ساتھ ہی ساتھ انہی تاریخوں میں ایک تاریخ حضرت حسین کی بھی آ کر جڑ گئی جو 10ویں محرم کو شہید ہوئے. ایک تاریخ حضرت عمر کی بھی آ کر جڑ گئی جو 1 محرم کو شہید ہوئے. کربلا کا واقعہ بھی آ کر جڑ گیا. اپنی اپنے جگہ پر ہے. چونکہ محرم الحرام کا مہینہ تاریخوں سے لبریز تھا, انہی تاریخوں میں سے ایک تاریخ کربلا کا بھی آ کر لگ گیا. اس تاریخ کو بھی یاد کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حضرت حسین کی شہادت کا پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو کرنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں گے, سننے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو ضرور جاری ہوں گے, کیونکہ زمین نے وہ واقعہ نہیں دیکھا, آسمان نے وہ واقعہ نہیں دیکھا. وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن عقائد کی حفاظت کرو. محرم کے مہینے میں جو کرنا ہے وہ ضرور کرو, جو نہیں کرنا ہے اسے نہ کرو. آج بھی یہ رسم و رواج سارے عالم میں پھیل چکے ہیں اور ہندوستان میں بھی جگہ بجگہ ہے, کرناٹک میں بھی خاص طور پر ہے, سنا کہ حیدرآباد میں بھی ہے. اگر کرنول اس سے محفوظ ہے یہ اللہ کا شکر ہے. اگر کرنول بھی مبتلا ہے تو پھر ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو. جب چاہے اپنی بیٹیوں کو ماں کے گھر بھیجو, جب چاہے
अपनी बेटियों को अपने घर बुलाओ, लेकिन मुहर्रम को बेस बनाकर, मुहर्रम को मौजू बनाकर अपने बेटियों को भेजना भी जायज नहीं और अपनी बेटियों को बुलाना भी जायज नहीं। ये चीदा चंद कलिमात थे जो आपके सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल आकर है, यजीद मुसलमान है या मुनाफिक या सहाबी है? असल में हमारे हजरात अकाबिर उलमाए किराम ने यजीद के बारे में सुकूत को करार दिया है कि खामोश रहना बेहतर है। सबसे पहला जवाब ये है कि कल क़यामत में अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेंगे कि यजीद कौन था, बताओ तो जन्नत नहीं तो जहन्नम का ऐसा सवाल नहीं होगा। वाहियात और गैर जरूरी सवालात के पीछे पड़ने से ईमान भी खराब होता है और अकीदा भी खराब होता है। इतनी बात तो तय है कि यजीद जिसकी तारीख और जिसकी रिश्तेदारी और जिसका शजरा इस तरीके से हमारे सामने आता है, हजरत अमीर माविया के बेटे और हजरत अमीर माविया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले और हजरत अबू सुफियान के बेटे हैं। और जिसने सहाबी को देखा वो ताबीई है। चुनांचे यजीद ताबीईन के शुमरे में और जुमरे में आते हैं, लेकिन किताबों में लिखा है कि उसके अंदर कुछ ऐसे आदात थे जिसे इस्लाम कभी बर्दाश्त नहीं करता। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद के बारे में साफ साफ लिखा है कि वो शराब भी पीता था, फला काम भी करता था, फला काम भी करता था। वो अपनी जगह पर है, लेकिन फैसला हमको करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है और हमको इस किस्म के सवालात भी नहीं करना है। वाला जाही दामत बरकातहू। खुदा ने बनाया जिनको ज़हीन, जिनके अज़ाइम व इरादे हैं जबले मतीन। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, अब आज आप हजरात के सामने सदारती खिताब के लिए मैं ऐसी हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ जो एक तरफ मुकर्रिर बाकमाल है तो दूसरी तरफ नब्बाज़ इंसानियत है। मैं कहने पर मजबूर हूँ, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी ज़ुबान में है। जिनसे मेरी मुराद खतीब बेबाक नुक्ता-ए-दा शेर करनूर और सजर इजलास हाजा हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब रशादी दामत बरकातहू, इमाम खतीब मस्जिद मलकिया व सदर मजलिस उलमा वल अइम्मा करनूल है। आपकी किताब से खबर दो तीन ऐलान सुन ले। दुआ के बाद भाई दुआ तो कोई ना जाए, सदारती खिताब हज़रत का मुख्तसर होगा। दुआ असल इबादत का मग़ज़ है। बयान के इख्तिताम के बाद मस्जिद अकबर साहब में इशा की नमाज का इंतज़ाम किया गया है। जो हज़रत नमाज नहीं पढ़े हैं वो नमाज़ पढ़ लें। और दूसरी बात, दूसरा ऐलान, हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातहू के ऑडियो बयानात के कैसेट मौजूद हैं, दरवाजे पर दस्तयाब हैं, जाते हुए ख़रीद कर जाए। इसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातहू के तस्नीफ़ात भी मौजूद हैं, वो भी दस्तयाब हैं, जाते हुए उसको भी लेकर जाए। करियों से आने वाले हजरात के लिए खाने का भी नज़म किया गया है, वो खाना खाकर फारिग होकर जाए। मस्जिद मदरसे सादिया निस्वां बाबू महल्ले में है, गली में, वहाँ पर नज़म किया गया है। मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातहू के बयानात के उन्वानात का ऐलान भी करने को कहा गया। ईद उल फितर रमज़ान के बाद का मुसलमान, हालात हाजिर और मुसलमान, आमाल में कोताही की वजह, आज़ादी हिंदुस्तान और मुसलमानों की कुर्बानियाँ, आज़ादी हिंदुस्तान और इलेक्शन, आज़ादी हिंदुस्तान और इलेक्शन पार्ट नंबर 1 और 2, आज़ादी हिंदुस्तान और मुसलमान, गाय पर पाबंदी और उसका मुँह तोड़ जवाब, ज़िलहिज्जा की फजीलत और गाय गैर मुस्लिमों के मजहब में मुसलमान क्यों परेशान, इन तमाम अनाविन पर कैसेट मौजूद है, जाते हुए इसे खरीद कर जाए। अब मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत सदर इक़बाल का
أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، الحمدللہ آپ تمام حضرات مغرب کی نماز کے واسطے رات کے 12:30 بجے تک الحمدللہ پروگرام میں رہے. آپ علماء کرام کی مختلف موضوعات پر بیانات سنتے رہے. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. 2-4 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. دوستو بزرگوں، ایک تو بات ہمارے سامنے بار بار آتی رہی کہ شیعہ حضرات کے عقائد اس طرح بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ نہ تو اللہ کے رسول کو صحیح معنوں میں رسول مانتے ہیں، نہ صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، نہ صحابہ کی زندگی کو تسلیم کرتے ہیں. وہ تو ان کا مسئلہ رہا، لیکن اب ہمارے گھر کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کا مسئلہ الٹا ہے. ہم صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں اور رسول اللہ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، لیکن شرارت پوری کرتے ہیں. شرارت میں کوئی کمی بیشی. اہل بیت رسول کی توہین وہ لوگ کر رہے ہیں، بے ادبی وہ لوگ کر رہے ہیں. ہم بھی بے ادبی کرنے میں کچھ کم نہیں ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دادی اماں کے آنگ میں امام حسین آتی. کس کے آنگ میں؟ ہمارے تایا کے آنگ میں علی عباس آتی، اور ہمارے گاؤں کے ملانے کے آنگ میں امام حسن آتی. کیسا آتی؟ امام حسین، علی عباس اور امام حسن، علی اصغر، یہ سب ہمارے آنگوں میں کیسا آتے ہیں؟ ان کی بے ادبی تو بے ادبی ہے، چھوڑو، ہماری کیسا؟ ہمارا باپ کس کے تو بھی آنگ میں آیا بولے تو سنتی تھی نہیں؟ سنتی کیا تھا؟ ہمارے بابا نمازی، ہمارے بابا روزے دار، ہمارے بابا زکاتی، ہمارے بابا حاجی، ہمارے بابا خیرات کرنے والے، ہمارے باپ پورے پابند. گاؤں میں سب آدمیاں دیکھے تو بولتی بہت اچھے آدمی، بہت نیک آدمی. مر گئے. ایک وارم کے بعد بھی ایک آدمی کہ آ کر بول رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہارے بابا میرے آنگن میں آ رہی. اب بی پی ایسا چڑھتا نہیں. میرا باپ نمازی، میرا باپ حاجی، میرا باپ زکاتی، میرا باپ خیراتی. تیرے آنگ میں آیا تو میرے آنگ میں آنا تھا، تیرے آنگ میں بی پی چڑھتا نہیں. چپ کے بیٹھتی ایسا پاؤں میں کا نکال کر مار دے تھک جاؤ. اور ایک بھائی بولتی تو بھی مار بیٹا کوئی مارا تو بھی باپ کا نام نہیں لینا ہے. بولتے نہیں سر. ایک ہمارا باپ کس کے آنگ میں نہیں آ سکتا. امام حسین کیسے آتی کیسا؟ عجیب بات ہے. اللہ حفاظت کرے. ہمارے ان کی توہین الگ ہے، ہماری توہین کا قصہ. کوئی علامہ سنگل آنگ میں ناصر کنڈا رکھ لے. میری بھی کنڈا رکھ لو.
इमाम हुसैन आया, इमाम अकबर आए, घर को कमर में लात मारना सिखा। क्या करना? मारने को तो ईमान ने मार दो, मुझे क्या होता है कि डरता क्या नहीं करता है आते कैसे वो लोग घर पे ले आते, इमाम हुसैन ने 7 घड़े पानी डालो, हमारे औरता तो बाबा आ रही तो बाबा आ रही किस्सा नहीं क्या है जिंदगी में अजनबी औरत को नहीं देखे इमामों से, तू सड़ी बड़ी के पास करवाना हो ऐसा था। 1 नंबर का गंजोटी मेरा बेटा, 1 नंबर का शराबी मेरा बेटा, जिंदगी में ठहर को मुद्दा उसके आंख में अलियत पड़ा। क्या रे भाई, क्या है साहब? इमाम जामिन बनो, इमाम आमिन बनो, इमाम कब्रिस्तान में चले जाओ। क्या ये क्या चीजें हैं? उनकी तौहीन ऐसी, हमारी तौहीन। अल्लाह हिफाजत करे। उनके गोद में खोपरे के बट्टियां बनती, खोपरे की बट्टियां उनके गोद में डाले तो इनको बच्चे होती है। ये क्या है? अलग ही तरीका हो गया। उनके गोद में डाले तो इसके गोद में बच्चे होते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इमाम हुसैन के आखिरी वर्ष 8 खंड, 9 खंड, 10 खंड नहीं, हर कीड़े गो में तो माशाअल्लाह हमारे मुसलमान कहाँ जा रही? अलमपुर जा रही, जमात नहीं किसको देखने जा रही? तो पीवटा, लुच्चे, लफंगे उनको देखने हमारे औरता में, हमारे कहाँ जा रही? गुजा में, लारी में जा रही, पुसलून को जा रही, कहीं को फिसल नहीं। कहाँ जा रही? अलमपुर को जा रही, कहीं को इमाम हुसैन को देख रहे। क्या है साहब ये सब हरकत? इमाम हुसैन का पिटारा गोल में बंदा दी, उसके नीचे जुआ खेलती, उसके नीचे पीती, उसके नीचे खाती, वो करती, फिर वो मेरा टोकरा देगा, फिर भूल क्या है साहब? ये सब गलत है।